بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ ہمارا کام ہے لوگوں کو وظیفہ بتانا، عمل کرنا یا کرانا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہاں، جو عمل کے شرائط ہیں، قواعد ہیں، اس کے آداب ہیں، وہ بارہا مرتبہ پیش کر چکا ہوں، اور جب تک بندہ ان آداب کا، ان قواعد کا، ان شرائط کا لحاظ نہیں رکھے گا تو بس ان کا صرف پڑھنا ہے۔ تسبیح چل رہی ہے، زبان چل رہی ہے، اوج میں یہ ہے کہ ہم وظیفہ کر رہے ہیں۔ جب اس کی بنیادی قواعد کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر عمل اثر کیسے کرے گا؟ عمل کے اندر تاثیر تبھی پیدا ہوتی ہے کہ ان کے آداب و شرائط کا لحاظ رکھا جائے۔ بعض لوگ چلتے پھرتے پڑھتے ہیں۔ ہاں، امام غزالی نے لکھا ہے کہ بعض مزدور، روزگار والے، کارخانے، ملوں والے پڑھ سکتے ہیں ایسا، لیکن ایک خاص مقصد لے کر جب پڑھا جاتا ہے تو اس کے لیے جگہ کا، وقت کا، لباس کا، خوراک کا، حلال اور حرام کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جب تک ان امور میں حلال اور حرام کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جس کے حلق سے حرام کا ایک لقمہ اتر گیا، کہتے ہیں کہ 40 دن اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حجاج بن یوسف کے دور میں ایک گروہ صحابہ کرام کا جو تقریباً 40 یا 42 یا کچھ تعداد میں موجود تھا، اور جب وہ بادشاہ بنا تو لوگوں نے کہا کہ ایک گروہ ایسا ہے، ان کی بد دعا سے اور دعا سے بچنا۔ نے کہا وہ کون سی؟ وہ صحابہ کا گروہ ہے۔ نے کہا اچھا، فکر نہ کرو، میں ان کا بندوبست کرتا ہوں۔ اس نے ان کی دعوت کا اہتمام کیا اور دعوت میں تمام حرام مال کا استعمال کیا۔ جب وہ کھا گئے تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اب جو چاہے مرضی کرتے پھریں، ان کی دعا میرے حق میں، ان کی بد دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اس بات کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ہمارے پاکستان لاہور کا واقعہ ہے۔ ایک SHO صاحب تھے لاہور میں، اور تقریباً عمر انہوں نے پائی ہے پوری 100 سال۔ 1981 میں وہ فوت ہوئے، اور 81 میں ان کی عمر پوری 100 سال تھی۔ وہ SHO رہے انگریز دور میں۔ اور ایک دفعہ کسی نے بطور حسد شکایت کر دی SP سے۔ SP کوئی انگریز تھا کہ اس نے رشوت لی ہے۔ انکوائری ہو گئی، آیا، بلایا گیا، SP کے سامنے حاضر ہوا، سنا ہے کہ تم نے رشوت لی ہے۔ نے کہا کہ میں رشوت لوں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا لوگ کہتے ہیں۔ اس نے کہا اگر لوگ کہتے ہیں تو پھر میں کیا کروں؟ انکوائری تو ہوگی۔ اس نے کہا پھر لو انکوائری کرو، میں ثبوت کے طور پہ ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ نے کہا کہ یہ میرا گھوڑا ہے جس کے اوپر میں روزانہ آتا جاتا ہوں۔ حرام کھانا، رشوت لینا میں کیا، میرا گھوڑا بھی اس چیز کو قبول نہیں کرتا۔ اگر تمہیں شک ہو تو کسی سے حرام کما کر، اس سے پیسے لے کر اس کے لیے چارہ منگواؤ، پٹھے منگواؤ اور اس کو ڈالو۔ اگر یہ ان حرام کے پیسوں کے پٹھے کھا گیا تو ظاہر ہے میں نے رشوت لی ہوگی۔ اگر میرے گھوڑے نے اس کو قبول نہ کیا تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ میں حرام کھاؤں، رشوت لوں۔ ایسا کیا گیا، کسی سے حرام کے پیسے لیے، پٹھے منگوایا، چارہ منگوایا، اس کو ڈالا گیا۔ اس نے سونگا تک بھی نہیں، دیکھا تک بھی نہیں۔ تو اس شکایت کرنے والے نے بطور حسد اور کہا کہ یہ
پیٹ بھرا ہوا ہے، رجا ہوا ہے، سیر ہوا ہے اس کو۔ اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے، تو پھر میں اپنی جیب سے تمہیں حلال کے پیسے دیتا ہوں، جاؤ اس سے پٹھے خرید کے لے آؤ، پھر ڈالو اس کو۔ سچو صاحب نے اپنی جیب سے پیسے نکال کے دیے، پٹھے لائے گئے، چارہ لایا گیا، تو اس نے کھانا شروع کر دیا۔ ایسا پتہ چلا کئی دنوں کا بھوکا ہے یہ ہوتا ہے حلال اور حرام کا فرق۔ یہ اٹک ٹوگ فتح خان ایک جگہ کا نام ہے، بہت عرصہ میں نے وہاں امامت بھی کروائی ہے۔ وہاں ایک بوڑھے بابا جی تھے، وہ کہنے لگے یہ میری آنکھوں کا دیکھا واقعہ ہے، کسی کے اوپر چوری کا الزام لگ گیا، انکوائری ہوئی، قرآن تک بات جا پہنچی، قرآن لایا گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ قرآن لاؤ جس کو میں روزانہ تلاوت کرتا ہوں۔ نے کہا قرآن یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ اس نے کہا قرآن سارے ہیں، لیکن جس قرآن کو ڈیلی بیسس پہ روزانہ کے طور پر تلاوت کیا جائے اس کی تاثیر کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ تسبیح ہے نا، ساری تسبیحاں ہیں، لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ تسبیح اس کو میرے پاس تقریباً 15 سال سے زائد ہونے والے ہیں، اور ڈیلی اس پر سورہ اخلاص اور درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور درود پاک کی کم سے کم تعداد 1000 ہے روزانہ کی اس پہ پر۔ باقی استغفار، کلمہ طیبہ جو اوراد ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ میں اس تسبیح کو باعث برکت سمجھتا ہوں، اس تسبیح کے دانوں کو، کہ ان کے اوپر روزانہ درود پاک پڑھا جاتا ہے، سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ بات یہ ہے، تو اس لیے عمل کرنے والے کو چاہیے کہ عمل کی طرف نہ دیکھے کہ کس نے عمل بتایا ہے، وظیفہ بتانے والے کی طرف نہ دیکھے کہ کس نے وظیفہ بتایا ہے، وہ اپنی طرف دیکھے کہ میرے اندر کیا ہے، میں کس کیٹیگری میں داخل ہوں، میرا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اڑنا بچھونا، دوست، رشتہ دار، پڑوسی، حقدار، کن کن کے حقوق کو میں پورا کرتا ہوں۔ اور جب ان سارے آداب و شرائط کو رکھا جائے تو کوئی وظیفہ پڑھنے کی خاصی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ حسن خلق سب سے بڑی چیز ہے۔ تو بہرحال جو بندہ شوقین ہے نا، شوقین ہے کہ میرا کاروبار پڑے، تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے وہ قناعت اختیار کرے، وہ ایمانداری اور دیانتداری کو اپنائے۔ اور اگر وظیفہ پڑھنا ہی ہے، وظیفہ پڑھنا ہی ہے، تو سورہ فاتحہ سے بڑھ کر رزق کے لیے، روزی کے لیے، روزگار کے لیے، کاروبار کے لیے، ملازمت پیشہ افراد کے لیے، بیماروں کے لیے، اس سے بڑی صورت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الشافی کہا ہو، وافی کہا ہو، سورۃ البرکہ کہا ہو، برکت والی سورۃ الفاتحہ کہا ہو، تو اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس کو آپ ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھیں، جو میرا اپنا ذاتی معمول ہے، 7 بار پڑھیں۔ اور اگر ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو 70 بار روزانہ اس کو پڑھیں، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے کتنی برکات نازل فرماتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے آداب اور شرائط کی، اپنے اخلاص کی، حسن نیت کی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔